قرب قیامت فتنوں کی بارش ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھروں میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ میں نے آسمان سے فتنوں کو ان گھروں کی چھتوں کے اوپر گرتے ہوئے دیکھا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہہ لیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ وہم لا یفتنون، اور انہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بچے بھئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، قاری صاحب ذرا انہیں گیپ کروائیں نا۔ تمام بچے کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ڈال کے بیٹھا کریں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ اندازے لگا لیے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور صرف وہ اتنا کہہ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی اسی مسلمان ہاں۔ وہم لا یفتنون، اور انہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے نا انہیں بھی آزمایا گیا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آزمائش دونوں قسم کے لوگوں کو نکھار کے رکھ دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب آزمائش آئے گی، مسئلہ بنے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، شیطان بھی تو آ کے وسوسے ڈالے گا نا۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ سچا کون سا ہے اور جھوٹ کا ساتھ دینے والا کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو بالکل قریب بھیجا گیا، یعنی قیامت کی جو اولین نشانیاں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی مبعوث ہونا، دنیا میں نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ اولین نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گیا۔ اب یہ چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اللہ رب العالمین نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا۔ معجزہ نبی کو ملتا ہے، معجزہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبی کے علاوہ اگر کسی اور نیک انسان کو خرق عادت ان یوزول کوئی چیز ملے تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، لیکن کرامتوں کی بنیاد کے اوپر جس طرح لوگوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں یہ غلط ہے کہ جی فلانے کی کرامت ہوگی، جی وہ الٹا لٹکا رہا، اس نے اتنے عرصہ کھانا نہیں کھایا، اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بھائی یہ تو ساری دین کی مخالفت ہے۔ کرامت ہوتی ہے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، اللہ نے ان گھوڑوں کو سمندر کے اوپر چلا دیا۔ ایمان تھا نا۔ تو یہ کرامت ہوتی ہے پورے ایمان کی بنیاد پر۔ اور بعد میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، صحابہ، تابعین، محدثین، ان کے ادوار کے اندر کہ مارکوں کے اندر ایک ایک بندہ جب قلعوں کے اندر گیا ہے 1,000 سے بھیڑ گیا،
ایسے صحابہ کی روایات ملتی ہیں کہ ان کے پیٹ پھٹے ہوئے ہیں اور اپنی انتڑیوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور لڑ رہے ہیں ایک ہاتھ سے. تو یہ کرامتیں ہیں، اصل کرامتیں. اور اصل اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اصل اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو. جو قرآن و سنت کے خلاف چلتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو کرامتوں کی بنیاد کے اوپر آج کل سارا میرے بھائیوں معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے، اور کہتے جی فلانے کی کرامت ہو گئی جی، وہ تو ایک دھاگے کے ساتھ لٹکا رہا، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کوئی نہیں. اور دوسرے نمبر پر ساری کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ خواب. خواب کیا آیا جی؟ کھانا پک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میٹھا پک رہا ہے، یعنی خواب بھی کھانے کے ہی آئیں گے. تو یہ ایک فتنہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بنیادی بڑے معجزوں میں سے ایک تھا. اور ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. کب فتنہ ہے؟ جب وہ تمہیں اللہ سے دور کرے، جب تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے دین سے پھر جاؤ، جب تم اپنے اموال اور اولاد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرو، تو وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. ورنہ تو حلال مال کما کر اولاد کی تربیت کرنا یہ تو دین ہے. تو یہاں اللہ نے ایک بند باندھ دیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں کبھی بھی اللہ کے حکموں سے نہ روکنے پائے. کہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تو نماز اس لیے نہیں پڑھنے گیا کہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف تھا، سمجھ لو یہ فتنہ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، حتیٰ کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. میری امت کے بعض قبیلے کن کے ساتھ مل جائیں گے؟ مشرکین کے ساتھ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ترمذی کے اندر روایت ہے. اب میرے بھائیوں دیکھو دوسری روایت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ میں پھر بت پرستی شروع نہ ہو جائے. یہ بہت قریب ہوگا قیامت کے جا کے. جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں اسی طرح جس طرح لات منات عزا کے گرد منڈلاتی تھیں پھر یہاں پر وہ شر شروع نہ ہو جائے. اور صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. فرمایا قیامت کے قریب گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ فام پتلی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. یعنی قیامت کے بالکل قریب بیت اللہ کو بھی شیطان صفت لوگ گرا دیں گے. آج دیکھ لیں 1 سال سے اوپر ہو گیا. 1 سال سے اوپر میں پوری دنیا کی تہذیبوں نے مل کر انسانیت کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے، اور آج تک جاری ہے. ایسی بیماریاں وہاں پر غزہ کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ایک خاندان 100 بار ہجرت کر چکا ہے. اب تو ایک بچہ یہ پچھلے ہفتے روتا ہوا کسی میڈیا پر کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے میں کیوں بچ گیا ہوں، میری ماں میری بہنیں میرے بھائی سارے ہی اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے، تو میری یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی چلے جانا چاہیے تھا، میں یہاں اکیلا کیا کروں گا.
OIC کی کانفرنس، فلانی کانفرنس، عرب لیگ، دنیا پرستی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ 4 بیل اگر ہونا اور ان میں اتفاق نہ ہو، شیر آئے تو دوسرے 3 کہیں کہ چلو ہم تو بچ گئے نا، ایک کو ہی پکڑنے کے لیے آیا، پھر وہ دوسرے دن آ کے دوسرے کو بھی لے جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سب کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انسانیت کی بنیاد کے اوپر بھی بول نہیں سکتے، غیرت ایمانی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا پرستی ہے، غلامیاں ہیں، ظلم کے سلسلے ہیں، احساس ختم ہو گیا، اور وہ لوگ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کے خون کا حصہ ہے، آپ کی امت کا حصہ ہے، آپ کے نبی کو ماننے والے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ تو میڈیا بھی دل کرے تو کوئی کبھی ہفتے میں ایک بار دکھا دیتا ہے، ورنہ کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ جا کے صرف اور صرف وہاں کے عرب کے لائیو چینلز کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ BBC، CNN، انٹرنیشنل میڈیا کے کتنے رپورٹر جو مسلمان تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے، کوئی پرواہ نہیں انہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں۔ تو فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی میری امت کے بھی بعض لوگ جا کے مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اب دیکھ لیں حالات، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا واضح طور پہ فرما رکھا ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لوگو یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم نے ان کے ساتھ دوستی محبت نہیں رکھنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ قرآن ہے، کتنی اور آیات ہیں بڑی واضح۔ تعویذ بناؤ، گلے میں لٹکاؤ، شادی کے موقع پہ بچی کے سر پہ رکھو، جھوٹی قسم اٹھاؤ، برکت، بھائی برکت لیں، لیکن اصل تو یہ دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا، وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو فرمایا جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں قیامت نہیں آئے گی۔ قبیلہ دوس کی عورتیں لات منات عزا کی دوبارہ پرستش شروع کر دیں گی، بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل کے اندر مسجد نبوی میں آئے، بخاری میں، مسلم میں، ساری حدیث کی کتابوں میں بڑی متواتر حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اسلام کے بارے میں بتائیں، ایمان کے بارے میں بتائیں، احسان کے بارے میں بتائیں۔ پھر ایک سوال انہوں نے یہ کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، یعنی مجھے سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے جی؟ صرف اللہ کے پاس۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے سوا قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ نے اپنے کسی نبی کو بتایا، حتیٰ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ان کو بھی نہیں بتا۔
تو پھر جبریل علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا تو پھر مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں، عن اماراتها، اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ فرمایا ہاں نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی فرمایا قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جی، اور ان چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں، کچھ رہ بھی گئی ہوں گی، اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی اور دیگر ہر کتاب کے اندر یہ روایت ہے۔ فرمایا پہلی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی نشانی قیامت کی یہ ہے جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ لونڈی سے مراد ہوتا ہے نوکرانی، خادمہ۔ جب خادمہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی ماں کی حیثیت لونڈی کسی ہوگی، خادمہ کسی ہوگی، نوکرانی کسی ہوگی ماں باپ کی، اور اولاد ان پر حاکم ہوگی۔ اولاد نافرمان، منہ سرکش، بدتمیز، حکم نہ ماننے والے، والدین کے نافرمان۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی ان تلد الامۃ ربتہا، جب تک لونڈی اپنی مالکہ کو نہ جنے۔ پہلی نشانی آپ دیکھ لیں، 99% تو پوری ہو چکی ہے اکثریت میں۔ الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی اولادیں بھی ہیں، اللہ انہیں مزید اچھا کرے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بات بتائی ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم ہے، یہ ہوا ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور وَأَن تَرَا، تم دیکھو گے وَأَن تَرَا الْحُفَاةَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو پاؤں سے ننگے تھے، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، بکریوں کے چرواہے تھے۔ اب میرے بھائیوں، آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ دیکھیں ہم سب کے آباء و اجداد کی کیا کیفیت تھی۔ جوتا، کپڑوں کی کیفیت، تہبند باندھا ہوا ہے تو اوپر کوئی نہیں، ننگے پاؤں، کم کپڑوں کے ساتھ، بکریاں، مال ڈنگر چرانے والے۔ فرمایا وَأَن تَرَا الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، بکریوں کے چرواہے۔ اس قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ دوڑ لگ گئی، اونچی اونچی بلڈنگز، عمارتیں، ٹاورز بنیں گے، اور ان کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ فخر، تکبر، دیکھا دیکھی، شو آف، ریاکاری، دوسرے کو نیچے دکھانا، یہ پتھر اس نے لگایا تو یہ میں لگاؤں گا، اتنی منزلیں اس نے بنائی تو میں یہ کروں گا۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے، اور آگے جا کر وہ لوگ اور ان کی نسلوں میں یہ دوڑ شروع ہو جائے گی۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ دور بڑا اچھا تھا، محبتیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کا خیال تھا، مرنے جینے پر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، مہمان کی خبر گیری تھی۔ ہم بھی بچپن میں جا کے ماموں کے ہاں 2 مہینے رہ کے آئے، آج جائے ہم ماموں کے ہاں کوئی 2 مہینے رہنے، 2 دن بھی رہیں تو تیسرے دن اگلے پوچھتے ہیں ہاں جی جانا کدوں جے جی۔ یہ 90% تو یہی حالت ہے۔ بچے، خاندانوں میں، فیملیز کے اندر محبتیں اور اخلاص تھا، بزرگوں میں، بزرگ عورتوں میں محبتیں۔ اور آج دنیا کی فیسلٹیز کے باوجود اخلاص ختم ہو گیا، حسد، بغض، عناد، کینہ، شالا دا ککھ نہ روے۔
او بھائی اللہ کے بندے تو اللہ سے مانگ. بد دعائیں گھروں کے اندر کیا ہے؟ مجلسیں، فلانا یہ کر گیا، فلاں نے یہ کر لیا، اس نے یہ کیسے بنا لیا، اس نے یہ کیسے لے لیا، اس کو دے دیا. نہ ماشاء اللہ کہنا، نہ برکت کی دعا کرنا، نہ اللہ کا خوف اختیار کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا. یہ حالات ہے قیامت کی نشانی ہے. تو لمبی لمبی بلڈنگیں ہوں گی، ان پر فخر ہوگا. آج دیکھ لیں دشمنیاں. یہ بھکر میں بدبخت ملعون نے سگی ماں کو قتل کر دیا. اخلاقی طور پر اتنی پستی، ایمان کی بربادی میرے بھائیوں، یہ اس کا سبب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت عام ہو جائے گی، قتل، فتنہ اور فساد پھیل جائے گا ہر جگہ. علم اٹھا لیا جائے گا. کس طرح؟ اگلی حدیث میں فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی علم کو براہ راست نہیں اٹھائے گا کہ کتابوں سے غائب ہو جائے. بعض جہلاء نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ لو جی قرآن نے مٹ جانا ہے، یہ صفحے خالی ہو جائیں گے، حدیثوں نے صفحے خالی. یہ جہلاء کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہاں بھی جائیں، ہر مسجد میں جائیں، ہر گھر میں جائیں، قرآن، حدیث، کتابیں، جلدیں پڑی ہوئی ہیں. آپ کے موبائل کے اندر بڑی بڑی ایپس ہیں جن کے اندر لاکھوں روایات، قرآن کے 20 ترجمے، تفاسیر، انگلش، اردو، ہر زبان میں موجود ہیں. لیکن وجہ یہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود علم ہے، تقویٰ ہے، عبادت میں لذت، تہجد، قرآن کی تلاوت، نماز میں دل لگنا، مسجد کی طرف لپکنا، یہ کام کوئی نہیں. تو فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. اور ایسے نہیں ہوگا کہ کتابوں سے کوئی علم غائب کر دیا جائے، بلکہ علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جو خالص قرآن و سنت آپ کو بیان کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جائیں گے. اور حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر کوئی ایک بھی قرآن و سنت کا عالم نہیں رہے گا جو آپ کو قرآن یا حدیث سنائے. کوئی ایک بھی نہیں رہے گا. تو لوگ جہلاء کو اپنا سردار بنا لیں گے. کئی علاقوں میں تو یہ ہو چکا ہے. جہلاء کو اپنا سردار بنا لیں گے اور لیڈر بنا لیں گے. ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے انہیں جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کریں گے. دیکھ لو کتنے چینل کھلے ہوئے ہیں، پورا پورا دن 20 مولوی آتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے. کیا ہے جی؟ یہ استخارہ کرے گا، یہ ہمارے لیے استخارہ کرے گا آن لائن. یہ آن لائن جناب ہمارا مسئلہ حل کرے گا، یہ ہمارے لیے یہ راستہ کھولے گا. یعنی یہ کام باقاعدہ چل رہا ہے. ابھی تو آن لائن دم بھی شروع ہو گیا. آن لائن ہی دم کر دو. تو کیا ہے؟ جہلاء عام ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. یاد رکھ لیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لوگوں کو پھیرتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں. استخارہ خود کریں نا. آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، گاڑی لینی ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، لین دین کرنا ہے،
کوئی بڑا بزنس کرنا ہے، کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں آپ تذبذب کا شکار ہیں، آپ خود استخارہ کریں۔ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ اور دعا ہمیں اس طرح سکھائی جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں، جب جی چاہے پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، جب جی چاہے پڑھیں، 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، ہوگا کیا؟ دل مطمئن ہو جائے گا اگر وہ کام اچھا ہوا۔ اگر وہ کام اچھا نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو اللہ رب العالمین آپ کے دل کو وہاں پر اطمینان نہیں دے گا، آپ پھر اس سے پھر جائیں، وہ کام نہ کریں، وہاں رشتہ نہ کریں، وہ گاڑی نہ لیں، یا جو بھی کام ہے۔ 2 رکعت نماز استخارہ یہ فرضوں کے علاوہ ہے، نہ یہ رات کے وقت لازم ہے، نہ اس میں خواب لازم ہے، نہ اس میں سفید اور سرخ یا سفید اور کالا اور سبز رنگ کا کوئی چکر ہے۔ سب لوگوں کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ کوئی آن لائن بیٹھ کر کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، کوئی آن لائن بیٹھ کر کسی کے لیے استخارہ اگر کہتا ہے میں نے کر بھی لیا ہے، اس کا رزلٹ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے، یہ جہالت ہے۔ استخارہ خود کریں یا اس گھر کے لوگ کریں، مثلا بیٹے کا نکاح ہے تو باپ کر لے، والدہ بھی کر لے، سارے گھر والے استخارہ کریں۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ دعا ہے صحیح بخاری میں، نہیں یاد تو سلام پھیریں 2 رکعت کی، حسن المسلم کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو جانتا ہے۔ پوری لمبی دعا ہے، اس میں آگے الفاظ ہے ان ھذا الامر، یا اللہ اگر یہ کام، جو بھی کام آپ نے جائز کام کرنا ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، یا اللہ یہ کام، یہ گاڑی، یہ رشتہ، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ میرے دین، میرے انجام، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، فقدرہ لی، میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت عطا فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ظاہر اللہ ہی جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام شر لی، یہ شر والا ہے، نقصان دہ ہے، فی دینی، دین کے لیے، و معاشی، معیشت کے لیے، و عاقبت امری، انجام کے لیے، یا اللہ پھر اسے دور کر لے، مجھے اس سے دور کر دے۔ کتنی شاندار دعا ہے، اللہ کے نبی نے سکھائی۔ تو استخارہ ہم کرتے ہیں کہ جی شادی کی، لو جی طلاق ہو گئی، عورت بہت بری نکلی ہے، یہ کاروبار کیا، یہ مسئلہ بن گیا، میں جناب اس جگہ پہ گیا، میں نے یہ پلازا بنایا، وغیرہ وغیرہ مسئلے بن گئے۔ بھائی بات یہ ہے، باقی امور معاملات کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اپنا کوئی بنیادی کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا تھا؟ جہلا بیٹھے، فون کرو، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی اچھی نہیں ہے۔ بھائی وہ ہندوستان میں بیٹھ کے یا دیگر ملکوں میں بیٹھ کے تمہیں بتا رہا ہے اس کے ساتھ شادی اچھی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیاں یہی ہیں۔ ہندو بھی جاتے ہیں اپنے پنڈت کے پاس، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہاری کیا نکالوں گا جی؟ جنم کنڈلی، میں تمہاری جنم کنڈلی نکالوں گا۔ بدبخت، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ عورت، اس خاندان کی عورت تیرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ وہی کام تقریباً مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ استخارہ کر کے شادیاں کرو، استخارہ کر کے کاروبار شروع کرو، استخارہ کر کے رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنے امور کرو، وشاورہم فی الامر، اور پھر مشورہ بھی کرو کسی صاحب علم کے ساتھ اور اس شعبے کے ماہر کے ساتھ۔ پھر اگر تمہارا دل مطمئن ہو جائے پھر وہ کام کر گزرو، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ ہے جی سوکھا سا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علماء کو اللہ قبض کر لے گا، جہلا کو وہ لیڈر بنا لیں گے۔ دارمی شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جانور انسانوں کے ساتھ باتیں نہ کریں۔ یہ بھی ہونا ہے قیامت کے قریب، جانور ہماری زبان کے اندر، اردو، انگلش، جو بھی زبانیں ہیں ان کے اندر انسانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، انسانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر ہے
کہ بندہ جب اپنے گھر سے باہر جائے گا تو اس کا پٹ یعنی ران بول کر کہے گی کہ یہ ماجرا ہوا. یہ قیامت کے قریب ترین یہ معاملات ہونے ہیں. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، مسند احمد کی حدیث ہے، جب تک فواحش، بے حیائی، منکرات، وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں، فواحش، فحاشی اور یعنی منکرات، منکر، بری، گندی، ظلم والی چیزیں، قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، بری ہمسائیگی، ہمسایوں کا برا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ عام نہ ہو جائے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. اب میرے بھائیو اس میں 4-5 چیزوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے، معاشرے، شہر، گاؤں کے اندر کیا حالات ہیں. فواحش، فحاشی اور یعنی منکرات، منکر چیز کو ہوتی ہے ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالف ہو. قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو توڑ دو، مرنا جینا ختم کر دو، دشمنی سگے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا کا بیٹا، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سگے قریبی خونی رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ ساری زندگی کے لیے بول چال بند. یہ قیامت کی نشانی ہے. فرمایا جو تم میں سے یہ چاہتا ہے، جو تم لوگوں میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے. جو یہ چاہتا ہے. اور جو قطع رحمی کرتا ہے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. اور بری ہمسائیگی. او بھائی آپ کا ہمسایہ اگر آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے پناہ عطا فرما اس ظالم سے یا ان ظالموں سے، آپ کے گھر سے آنے والی آواز، میوزک، پانی کا گرنا، گندگی ان کے آگے پھینکنا، خیال نہ رکھنا، رستے تنگ کرنا، یہ سارے بری ہمسائیگی میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ہمسایوں کے بارے میں رب العالمین نے جب وحی نازل فرمائی تو ایک ہی دن میں حضرت جبریل اتنی بار آسمانوں سے زمین پر میرے پاس آئے، ہر لمحے کے بعد، ہر چند لمحوں کے بعد ہمسایوں کے بارے میں یہ حکم وہ حکم. فرمایا اتنی بار میرے پاس رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آخر مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اگلی بار اب جبریل آئیں اور آ کر کہیں کہ ہمسایہ تیرا وارث ہے. ہمسایہ کیا ہے تیرا؟ وارث. اللہ اکبر. وارث کون ہوتا ہے؟ اولاد ہی ہوتی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، یہ وارث ہیں. فرمایا مجھے خدشہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے حکم نامہ آ جائے کہ بھائی ہمسائے کو بھی اتنا حصہ ملے گا. ہمسایہ پناہ مانگتا ہے ہم لوگوں سے، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم ہمسایوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا ہمسایہ تجھ سے اجازت طلب کرے کہ میں نے اپنا شتیر تیری دیوار پہ رکھنا ہے تو اسے منع نہیں کرے گا. پہلے دیکھا ہے ہمارے بھی منشی محلے میں وہ سانجھی دیواریں آج تک وہ چلی آ رہی. اب کیا ہوتا ہے نئی جنریشن میں آ کے لڑائیاں، کیس، جھگڑے اتنی آگے چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور میرے بھائیوں یہ سارے ہمسائیگی کے اصول ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے باپ دادا سانجھی دیوار کے اوپر انہوں نے زندگیاں گزاری، وہ دنیا سے ہم سے 1000 گنا اچھے انداز سے
اکثریت ان میں سے جو نیک تھے وہ چلے گئے، تو میرے بھائیوں ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ بری ہمسائیگی، شور ڈالنا، انہیں مصیبت میں مبتلا کرنا، آرام میں خلل ڈالنا، یہ سارے بری ہمسائیگی کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالی ان میں بڑی سختی کرتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اگر آپ کا ہمسایہ آ کر کہے نا آپ کے دروازے سے یہ فلاں چیز یا فلاں معاملہ ہمارے دروازے کے آگے پڑا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم بحث کریں، ہم جا کے اپنے نوکر ملازم کو یا خود جا کے ہٹا دیں اسے، کوئی حرج نہیں۔ اتنا میرے بھائیوں ہمسایوں کا رائٹ ہے، اتنا رائٹ، تو جو نہیں کرتے بری ہمسائیگی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ نے وارث تو نہیں بنایا، لیکن رب العالمین نے ان کے اتنے حقوق رکھے کہ کھانے میں شریک کرو، اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تم کھا رہے ہو، تم اللہ کے ہاں مجرم، تم اللہ کے ہاں مجرم، اپنے کھانے کو بڑھا لو، اس کی مشکل میں کام آ جاؤ، اس کے لیے آسانیاں فراوانیاں تم پیدا کرو، اگر اس کی طرف سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی تمہیں مشکل پہنچی ہے، صبر کرو۔ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی، بڑے بڑے مسائل، آپ نے پہلے مکان بنا لیا، ہمسائے نے بعد میں بنایا، چاہے دیواریں اپنی بھی ہوں، جب وہ ترائیاں شرائیاں لگاتے ہیں، آپ کا پینٹ خراب ہو گیا، لڑائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہمسایوں کے لیے جو بندہ کچھ نقصان بھی ہو جائے برداشت کر لے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نعم البدل عطا کر دے، انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ رویہ ہم نے کرنا ہے۔ اور آج کل سگے بھائی سے لڑائی، 4 گھر ہیں، چاروں سگے بھائی ہیں، مرنے مارنے پر، چچا کا بیٹا تایا کا بیٹا مرنے مارنے پر، چچا اور تائے کے بیٹوں کو شریک قرار دینا، وہ ہمسائے تو دور کی بات ہے، ایک خون ایک دادے کی اولاد، کہتا جی یہ ساڈا شریکہ برادری ہے، وہ بھائی بات یہ ہے، کیا یار عجیب بات کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے اگر اتنے رائٹس ہیں تو تمہارے خونی رشتہ داروں کے کتنے رائٹس ہوں گے، کتنے حقوق ہوں گے؟ ملنا تو وہی ہے جو تیرے مقدر میں ہے۔ اب پچھلے دنوں تقسیم ہو گئی، اگلے بھی مر گئے، وہ کیس ایک ہمارے پاس آ گیا، شریع جی بتائیں جی، ہاں جی ہوا کیا ہے کہ ایک پوتے نے جا کے دوسرے پورے خاندان والوں پر، کچہری روڈ، اس روڈ، کئی جگہوں پر ان کی پراپرٹیز تھیں، کچھ سن 1970-75 کی وہ تقسیم ہوئی بھی تھی، کیس کر دیا، سب کو مصیبت میں ڈالا ہوا اس میں۔ حالانکہ اس میں ایک مسئلے کے علاوہ کوئی ایک پرابلم تھی، اس کے علاوہ تقریباً وہ ٹھیک تھی، سب کے پاس اپنے اپنے رائٹس تھے ایک کے علاوہ۔ وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، اس کا بیٹا کہتا ہے میں یہ جو ہمارے پاس زیادہ آ گیا ہے یا ہمارے دادے نے ہمارے باپ کو زیادہ دے دیا، میں یہ سب پہ تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔ جمعہ بھی پڑھتے ہیں کئی دفعہ یہاں بھائی، میں تقسیم کرنے کو تیار ہوں، پر اللہ کا واسطہ ہے باقی سب لوگ جو شفٹ ہو چکے ہیں، کوئی لاہور کوئی کہاں، ان کو تو ذلیل نہ کرو، سٹے ہوئے ہیں، دکانیں بند پڑی ہیں، مصیبتیں، کیا ہے جی حسد۔ ایک فیملی، وہ چکر کیا نکلا؟ چکر یہ نکلا کہ وہ زمینیں نہیں لینا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا سارے کوئی امریکہ انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی کما رہا ہے، یہ مجھے پیسے دیں۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جھوٹ بول کر تو اگر اس طرح کسی سے مال بٹورے گا تو کل قیامت کے دن تجھے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آیا، لیکن وہاں پر لائنیں لگ گئیں، اس کی غیبت کی تھی، اس کی چغلی کی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا، لائنیں لگ جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ان کے گناہ ان پر ڈال کر، اس بندے پر ڈال کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ بری ہمسائیگی، بری رشتہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف
و مسخن و قذف، 3 الفاظ ہیں۔ میری امت میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے، یہودیوں عیسائیوں میں نہیں، میری امت میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ خسفن، زمین پھٹے گی، شہروں کے شہر اس میں دھنس جائیں گے۔ و مسخن، انسان رات کو سوئے گا تو انسان صبح اٹھے گا تو بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ و قذف، پتھروں کی بارش ہوگی۔ 3 عذاب۔ صحابہ نے پوچھا متا یا رسول اللہ، ایسا کب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب گانے بجانے والیاں، فحاشی اور ریانی عام ہو جائے گی، جب شرابیں پی جائیں گی، جب اللہ کی نافرمانیاں حد کو پہنچ جائیں گی، تو یہ ہوگا کہ میری امت پر یہ 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اللہ قادر ہے کہ بندہ رات کو انسان سوئے اور صبح کے وقت بندر اور خنزیر کا شکل اختیار کر چکا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہ، برائی، مصیبت، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادیں، ان کے ادارے جہاں وہ پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کی مینجمنٹ، ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 بار ان کی حیا، ان کا پردہ، ان کے معاملات ڈسکس کریں۔ وہاں پر شریعت کے خلاف جو بات نظر آئے، آپ کا رائٹ ہے، آپ فیسیں دیتے ہیں، آپ جا کے بیان کریں، یہ آئین ہمارا اسلامی ہے۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو آپ میرے بھائیوں اسے کم از کم اللہ کا خوف دلائیں، دعوت دیں۔ کوئی پرواہ نہیں، میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، طلبہ طالبات۔ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں جو عذاب لاہور میں جو مسئلہ بنا بچی کے ساتھ، اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہوں گے۔ یتیم خانوں سے میرے بھائیوں وہ بچیاں کہاں کہاں سپلائی کی جاتی ہیں، کتنا بڑا مافیاز یہاں پر موجود ہے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز کے اندر، آپ حیران رہ جائیں۔ تو پیرنٹس کا کردار ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں، 2-4 پیرنٹس مل کر ان کے ساتھ معاملات کریں، ان کو بھی خوف ہو۔ یہ تو نہیں کہ ہم نے بچہ داخل کروا دیا، 5-10 ہزار فیس دے دی مہینے کی اور بس چپ۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو، مردوں کو جن کے بچے پوتے پوتیاں پڑھتے ہیں، انہیں توفیق دے کہ وہ ہل جل کر ٹائم دیں، ان کے دفتر میں جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، اپنے بچوں کا فیوچر، غلط باتیں جو سکھائی جا رہی ہیں اس پر رد کریں۔ کوئی آپ کو منہ میں نہیں ڈال لے گا، نہ کوئی آپ کو فائر مار دے گا۔ دفتر میں جائیں، پرنسپل سے ملیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ انشاءاللہ جب آپ بار بار جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی لانے پر وہ مجبور ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی نشانیاں سن کر تربیت اپنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اطاعت والا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیو، جمعہ کا دن عظیم دن، سب سے برکت والا دن، افضل ایام میں اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن خطیب امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر جمعہ کا خطبہ ختم ہونے تک اور اسی طرح مغرب تک
ایسا وقت رکھا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اتنا وقت بھی اگر آپ کو مل جائے کہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں تو آپ کا سارا معاملہ اللہ حل کر دیتا ہے. چھٹی کا دن ہے, کوئی مصروفیت نہ ہونے کے باوجود ہم لوگ بے جا سستی کا شکار رہتے ہیں, بے جا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا یعنی اشراق کے بعد, اسے ایک اونٹ قربانی کا اجر ملے گا, پھر گائے کا, پھر بکرے کا. اسی طرح اسے اجر ملتا جائے گا نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے آتے وقت. تو یہ وقت کی پابندی میں نے نہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہ کے حکم سے. اگر ہم اس پابندی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ کس کا ہے جی؟ ہمارا. ایک حدیث سن لیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے خوب اچھی طرح غسل کر کے نکلے, پیدل چل کے آئے, ظاہرہ قریب تو نہیں بندہ پیدل آئے گا, پیدل چل کے آئے, راستے کے حق ادا کرتے, سب کو سلام کرتا آئے, اچھے طریقے سے آئے, مسجد میں آئے, آ کر تکلیف نہ کسی کو دے, ٹانگیں نہ پھلانگے, کندھے پھلانگتا ہوا جہاں جگہ ملے وہاں مل. اگر پہلے آ گیا تو خطیب کے پاس آ کر بیٹھے اور غور سے خطبہ سنیں. صرف اتنا کام کرنے پر اللہ رب العالمین اس بندے کو ہر قدم پر ایک رات, ایک سال کی راتوں کی تہجد, قیام اور روزوں کا ثواب دے گا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. ایک سال کے روزے نفلی اور پورے سال کی رات کی تہجد کی نماز کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو وقت پر آئے, خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے. اتنا اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے کہ جی چھٹی کا دن ہے چلے جاتے ہیں, خیر ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنے ان بھائیوں اور ان بزرگوں پر ہے کہ جو مساجد کے قریب کی گلیوں میں, گھروں میں رہنے والے ہیں اور جناب سکون سے آ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. اللہ معاف کرے. جو مسجد کے قریب ہے اس کو تو سستی کرنی نہیں چاہیے, حکم ربی ہے, اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے, اتنا بڑا اجر. تو ہم نے انشاءاللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرنا. میرے بھائیو, دوسری نصیحت اور گزارش یہ ہے, یہ آج کل کا جو موسم ہے نا اسموگ کا, یہ اسموگ کا موسم بنیادی طور کے اوپر ہماری فضا پولوٹیڈ ہو چکی ہے, آلودہ ترین فضاؤں میں. لاہور دنیا کے گندے ترین یعنی فضائی آلودگی کے شہروں میں سے ایک ہے. موت ہے اللہ کی قسم, یہ اتنی گندی فضا. اس میں 2-3 کام آپ کر لیجئے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمارے بالخصوص وہ لوگ جو 50 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, قوت مدافعت کمزور ہے, پھیپھڑے کمزور ہیں, کھانسی, ریشہ, سانس کا مسئلہ, بلغم, امیونٹی کمزور ہوتی ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ احتیاط کریں, ماسک کا استعمال کریں. جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے 15-20 ہزار کا اچھا ایئر پیوریفائر ملتا ہے, جو آپ کمرے میں لگا دینا تو وہ آپ کی ایئر کو صاف کرتا رہتا ہے, وہ لگا لیں. اگر وہ نہیں لگا سکتے تو کھڑکی دروازے بند رکھیں. اور میرے محترم بھائیوں, اپنے گھروں کے اندر آگ جلانے, مثلا ہوتا ہے نا یہ چیزیں جلا دو جی, کوڑا جلا دو, اس سے اجتناب کریں. اور پانی کا استعمال, لیکوڈ زیادہ استعمال کریں, ٹھنڈے پانی سے اجتناب کریں. اور یہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں اکثر کے سمٹمز کرونا والے ہیں. پورے جسم میں درد, کھانسی, بخار, ساتھ پیٹ خراب, پیٹ میں درد, یہ نہیں ایشوز آ رہے ہیں. تو وائرس تو ہے, انفلوئنزا ہے یا کرونا ہے, دونوں وائرس ہیں. اس وائرس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو صفائی ستھرائی, اپنے ماسک, ان چیزوں کا استعمال کریں. اور دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں ہم نے کرنا ہے کھجور کا استعمال, پانی گرم, ابلی ہوئی سبزیاں ابال کے وہ استعمال کریں. شہد 1 چمچ اور اس کے اندر 1 چمچ ادرک کا پانی کوٹ کے نا, ادرک کا پانی نکال لیں,
پچھلے دنوں ایک ہماری آنٹی ہیں، ان کو بڑی شدید کھانسی، بزرگ ہیں، قوت مدافعت کمزور ہیں، دنیا کی دوائیاں لے لے کے، سیرپ لے لے کے انہوں نے لیے. میں نے کہا جی یہ نسخہ تو استعمال کریں، اللہ شفا دے گا. الحمدللہ چوتھے پانچویں دن کہتے ہیں اب میرے وہ کھانسی کے دورے میں وقفہ آ گیا. وجہ یہ ہے کہ قوت مدافعت کوئی نہیں. یہ جتنے سیرپ الکول والے دیتے ہیں یہ اور بربادی کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا پانی اور 1 چٹکی کالی مرچ پسی ہوئی، اس کو مکس کر لینا ہے. مکس کر کے رکھنا نہیں ہے، بس مکس کیا اور تھوڑا سا صبح چاٹ لیا، تھوڑا دوپہر کو، تھوڑا سونے سے پہلے. آپ انشاءاللہ 2-4 دن یہ یوز کریں، رب العالمین ضرور شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ شہد میں شفا ہے اور ادرک اس کے اندر بھی شفا ہے. سورہ دہر ہے نا، سورہ دہر میں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انہیں سب سے پہلے کھانے کو کیا دیا جائے گا جی؟ مچھلی کا جگر. یہ یہاں والا نہیں ہوگا، یہ جنتی ہوگا. اور مشروب کون سا دیا جائے گا؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اور اللہ کہتا ہے انہیں وہ مشروب عطا کیا جائے گا جس کو زنجبیل کے ساتھ سر بمہر کیا گیا ہوگا. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. جس میں ادرک مکس ہوگی. تو ادرک کوئی عام چیز نہیں ہے، رب نے قرآن میں ذکر کیا اور جنتیوں کا پہلا مشروب رکھا. تو کریں گے جی استعمال انشاءاللہ. انشاءاللہ استعمال کریں، بچوں کو استعمال کروائیں، بزرگوں کو استعمال کرائیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دوائیوں کی. آپ انشاءاللہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، اس میں شفا ہے، اور کالی مرچ، بلیک پیپر، اتنی بڑی شفا رب العالمین نے اس میں رکھی ہے کہ یہ تیز ترین اینٹی بائیوٹک ہے. کالی مرچ کھائیں، استعمال کریں، آپ کے گھر میں موجود ہے. تو انشاءاللہ چاول سے بچیں، ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی چیزیں، دہی، ان چیزوں سے ان ایام میں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آخر میں ایک اعلان ہے. ہماری اس بلڈنگ کے اوپر رہائشیں بن رہی ہیں. اب الحمدللہ ہمارے ایڈمن حضرات اور قرائے کرام، آپ کو پتہ ہے 20-25 ہزار تو مکان کرائے پہ ملتا ہے. تو الحمدللہ 3 کمروں کا وہ مکان، 2 کمرے ہیں، کچن ہے، غسل خانہ، ایک چھوٹا اپارٹمنٹ، وہ الحمدللہ اس جگہ کے اوپر تعمیر ہو رہا ہے. اس کی دیواریں بن چکی ہیں، لینٹر کا رہ گیا. رفاقت صاحب الحمدللہ وہ پوری ذمہ داری اپنے زیر نگرانی نبھا رہے ہیں جی اللہ کے فضل سے. تو اس کا لینٹر پڑ جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ ایک مرکز کی پراپرٹی ہے، یہ کسی قاری مولوی کی تو نہیں ہے. جو بھی ذمہ دار آتا ہے، پہلی بات ود فیملی وہ اوپر رہے اور کرایوں سے بچے. کرائے جماعت کے اوپر، مرکز کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، اور اس طرح کا ہم نے معاملہ کرنا ہے. اوپر کوئی چھڑا چھانٹ نہیں رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ فیملی کوارٹر ہے، اس کے اندر وہ جو اساتذہ اور وہ لوگ جو یہاں پہ پڑھاتے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ قیام کریں گے. تو یہ تقریباً جی دیواریں وغیرہ اس کی تیار ہیں. ابھی ہمیں جو ضرورت ہے اس کے لینٹر کے لیے سیمنٹ 50 بیگ، سریا 10 من ہے، بجری 200 فٹ ہے، ریت 200 فٹ ہے، اور شٹرنگ مزدوری. اس سے مراد ہے کہ شٹرنگ، سریا باندھنا، بھرائی کرنا، سارا یہ 50,000 وہ لیں گے، بھر کے دے دیں گے سارا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام تقریباً 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے. رفاقت بھائی یہاں پہ موجود ہیں. آج بھی انشاءاللہ آپ سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے. جو بندہ مالی نہیں کرنا چاہتا وہ آئے، آ کر یہ چیزیں لے دے، سیمنٹ لے دے، 5 بوری 10 بوری یہاں پہ پہنچائے، وہ انشاءاللہ لگ جائے گا. یہ ایک مسجد کی پراپرٹی بن جائے گی اور آئندہ انشاءاللہ استعمال ہوگی. ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے والعاملین، قرآن مجید میں جہاں فقراء، مساکین، مجاہدین، مسافر، مقروض اور جیل میں بند اس بندے کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا، اس کے ساتھ والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ مامور ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ انشاءاللہ جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی مستحق ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے کرنا ہے تاکہ یہ ہماری رہائش مکمل ہو جائے. قاری عبدالوحید صاحب باقاعدہ ہائر کیے ہیں جو بچوں کا پورا شیڈول یہ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، تہجد سے لے کر شام تک قرائے کرام کے اوپر مکمل نگرانی اور ان کا شیڈول، اور اس کا ایک ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر میں اور دیگر اور ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. ایک ایک چیز کا میسج آتا ہے، اب یہ ٹائم ہے، اب کھانے کا ٹائم ہے، اب پینے کا ٹائم ہے.
خواہش ہے کہ بچوں کی تربیت ہو اور بچے اچھے انداز سے آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کا دائی، عالم اور باعمل مسلمان بنائے، ہماری یہی خواہش ہے۔ تو ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہیں، چھوٹا بچہ ہے ان کا یا بچے ہیں ساتھ، تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہر 2-3 ہفتے بعد آنا جانا مشکل ہے، کم از کم اس رہائش میں رہیں گے تو 6-8 مہینے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو بھائیو انشاءاللہ اس میں تعاون کریں، یہ انشاءاللہ اسی سسٹم میں جو بھی آگے ذمہ داران یا جو آگے اس مدرسے کے حوالے سے آئیں گے انہی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو آپ سب نے انشاءاللہ اس میں تعاون کرنا ہے۔ 50 بیگ سیمنٹ کے ہیں، 10 من سریہ، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ میں نے ایکوریٹ بنایا، اس میں ایک اینٹ بھی 1 کلو سریہ بھی زیادہ نہیں ہے، تقریباً اتنا یہ لگنا ہے۔ بجری 200 فٹ لگنی ہے، ریت 200 فٹ لگنی ہے، 50,000 مزدوری ہے ٹوٹل، شٹرنگ وٹرنگ سب کی۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں، اور یاد رکھ لیں مسجد کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں مسجد کے تحت وہ سارا اجر انشاءاللہ مسجد کا ہی ہے، یہ یاد رکھ لیں ہماری بات۔ تو مسجد کا ہی اجر ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک فیکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المستضعفین فی غزہ، اللهم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللهم انصرهم واحفظهم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔